السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہمارے سامنے آج 3 سوال ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ کس کرائٹیریا پہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رزلٹ کب تک آ جائے گا، رزلٹ کمپائل ہونا کب سٹارٹ ہوگا۔ اور تیسرا سوال جو کہ کافی بچوں کو جس نے پریشان کر رکھا ہے، پروموشن لیٹر فل نہیں کریں گے تو آپ اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں ہوں گے۔ ان تینوں سوالوں کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں پروموٹ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ابھی تو آپ کے مائنڈ میں بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جس کلاس میں بھی پروموٹ ہو رہے ہیں ہمیں پچھلی جماعت کے بھی امتحانات دینے پڑیں گے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ 9ویں کے بچے جو 10ویں میں اور 10ویں کے جو بچے 11ویں میں، 11ویں کے بچے 12ویں میں پروموٹ کیے گئے ہیں، ان کو پچھلی جماعت کے امتحانات نہیں دینے پڑیں گے، بلکہ اگلی جماعت کے امتحانات وہ دیں گے۔ اچھا، اگر امتحانات نہیں ہونے تو مارکس کرائٹیریا کیا ہوگا، کس بنیاد پر جو 9ویں کے بچے 10ویں میں جائیں گے ان کو 9ویں 10ویں جماعت کے ٹوٹل مارکس کس بنیاد پر دیے جائیں گے۔ اس میں 9ویں کے بچے جو 10ویں میں گئے ہیں اور جو 11ویں کے بچے 12ویں میں گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ 9ویں اور 11ویں کے امتحانات نہیں دیں گے، وہ صرف 10ویں اور 12ویں کے امتحانات دیں گے۔ اب ہوگا کہ اگر جب ان کا رزلٹ آئے گا، جب بھی کمپائل ہوگا اگلے سال، ان کا رزلٹ تھیوری کا جو بھی رزلٹ ہوگا اس کے مارکس ڈبل کر دیے جائیں گے، تاکہ نائنتھ کے جو مارکس ہے اس کا بھی کچھ حساب کتاب لگ سکے، اور اس طرح 12ویں جماعت کا جو تھیوری کا رزلٹ آئے گا ان کا بھی ڈبل کر دیا جائے گا، تاکہ 11ویں کا بھی کچھ حساب کتاب لگ سکے۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارا ہے کہ رزلٹ کب کمپائل ہوگا۔ اور پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی آپ کا رزلٹ جو ہے بننا شروع نہیں ہوا، وہ 15 جون سے بننا شروع ہوگا اور 90 دنوں کے اندر وہ بن کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب اس میں 2 کلاسز کو بالکل بھی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 9ویں کے بچے جو 10ویں میں پروموٹ ہو گئے ہیں اور 11ویں کے بچے جو 12ویں میں پروموٹ ہو گئے ہیں، دونوں بغیر امتحانات کے اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دونوں جماعتوں کا اس سال رزلٹ نہیں آئے گا، ان دونوں جماعتوں کا اگلے سال رزلٹ آئے گا، یعنی ڈبل رزلٹ آئے گا۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ پروموشن لیٹر کیا ہے۔ پروموشن لیٹر کو فل کرنا ضروری ہے، کب تک اس کو سبمٹ کروانا ہے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے پروموشن لیٹر جو آج کل واٹس ایپ فیس بک پہ جو گردش کر رہا ہے، اس کا ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پروموشن لیٹر کے بارے میں ابھی تک یہی بتایا گیا ہے کہ جو بچے اس لیٹر کو فل کر کے بورڈ آفس میں یا اپنے امتحانی مرکز میں جمع نہیں کروائیں گے ان بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، حالانکہ بالکل فیک ہے۔ تو بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پروموشن لیٹر ہم فل نہیں کریں گے تو ہم اگلی جماعت میں پروموٹ نہیں ہوں گے، پروموشن لیٹر آئے گا کیسے، اسے فل کیسے کرنا ہے، بالکل فیک ہے۔ آپ اس پریشانی سے بالکل بھی جو ہے مت گھبرائیں۔ بس آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اب چونکہ آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ 9ویں اور 11ویں کے بچوں کے لیے جو اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گئے ہیں، سب سے اچھا چانس کیا ہے کہ آپ کو ڈبل محنت کرنی ہے، تاکہ 10ویں کلاس کے بچوں کا جو رزلٹ آئے گا اسی بیس پہ 9th کا بھی رزلٹ آئے گا، اور جو 12ویں کلاس کا رزلٹ آئے گا اسی کی بنیاد پر ان کا 11ویں کا رزلٹ بھی آئے گا۔ تو یقیناً ایز اے ٹیچر اور باقی سب ٹیچرز بھی جو ہیں یہ سب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں، خاص طور پہ ان دنوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عام دنوں میں کتنی محنت کرتے ہیں اور آج ان دنوں میں خاص طور پہ کس طرح کی محنت کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس امتحانات کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ یعنی کچھ بچے جو 9th کے کچھ سبجیکٹس میں فیل تھے اور انہوں نے اس سال 10ویں کے بھی امتحانات دینے تھے اور 9ویں کی جماعت کے ساتھ بھی امتحانات دینے تھے، تو ان کو بھی 9ویں کے ان سبجیکٹس میں ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح 11ویں جماعت کے کچھ سبجیکٹس میں فیل ہونے والے بچے جنہوں نے اس سال 12ویں جماعت کے امتحانات بھی دینے تھے اور 11ویں جماعت کے ساتھ بھی ان 2 یا 3 سبجیکٹس کے پیپرز دینے تھے، ان کو بھی 11ویں جماعت کے ان فیل شدہ پیپرز میں ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے پوائنٹس بنا کے رکھے ہیں، میں ان کو ہی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ نیکسٹ ہے وہ بچے جو 12ویں جماعت میں ٹوٹلی فیل تھے، پچھلے سال جنہوں نے 12ویں جماعت کے امتحانات دیے لیکن فیل تھے، اس سال انہوں نے پھر امتحانات دینے تھے، ان کو بھی ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا۔ اب وہ بچے جن کے پاس آخری چانس تھا اس سال، یعنی اس کے بعد اگر وہ فیل ہو جاتے تو دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے امتحانات کے لیے، تو ان کو بھی ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ بچے جو 10ویں میں فیل ہیں
تو انہیں 9th کی بیس پہ ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا، اور جو بچے 12ویں میں فیل تھے پچھلے سال ان کو 11ویں کی بنیاد پر ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو 9ویں میٹرک اور انٹر دونوں کے ساتھ میں ڈسکس کر لیتا ہوں، جنہوں نے پارٹ 1 میں کچھ سبجیکٹس میں فیل تھے، چاہے وہ 9ویں ہے یا 11ویں ہے، پارٹ 1 کے کچھ سبجیکٹس میں فیل تھے، اور اگلی کلاس میں یعنی 10ویں یا 12ویں میں انہوں نے 12ویں یا 10ویں کے امتحانات کے ساتھ ساتھ 9th یا 11 کلاس کے امتحانات کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا فل کیٹیگری پہ، یعنی انہوں نے اس سال 9ویں کے امتحانات بھی دینے تھے، 10ویں کے امتحانات بھی دینے تھے، اور انٹر میں 11ویں کے امتحانات بھی دینے تھے اور 12ویں کے بھی امتحانات دینے تھے۔ تو ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا، ان کو بھی ان فیل شدہ امتحانات میں ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ بچے جنہوں نے کمبائن امتحانات دینے تھے، یعنی وہ 11ویں کے کچھ سبجیکٹس میں فیل تھے اور انہوں نے اس سال 11ویں اور 12ویں دونوں پارٹس کے امتحانات دینے تھے، تو ان کو بھی ان 11ویں والے فیل شدہ ایگزامس میں ایوریج مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر پھر انہیں 12ویں کے امتحانات میں بھی مارکس دیے جائیں گے۔ پریکٹیکلز کی بات کریں تو پارٹ 2 میں یوزلی 10th اور سیکنڈ ایئر میں پریکٹیکلز کے امتحانات ہوتے ہیں۔ اب پریکٹیکلز کی 50% مارکس تو ملیں گے ہی ملیں، باقی جو مارکس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹ 2 میں تھیوری میں کتنے مارکس ہیں۔ رزلٹ آنے کے باوجود 2021 میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اپنے رزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ 15 جولائی تک ایک تحریری نوٹس دے سکتے ہیں بورڈ آفیسرز کو یا اپنے کسی بھی امتحانی سینٹر کو، کہ ان کو تحریری نوٹس دینا پڑے گا کہ وہ اپنے اس رزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو وہ 2021 میں امتحانات میں اپیئر ہو سکیں گے۔